کہتا ہوں سچے مسلمان بنو، اس پیسے کو شادیوں میں برباد مت کرو، غریب گھروں کی بیٹیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ خودکشی کر لیں یا بھاگ جائیں، غریب بیٹی کے ماں باپ کو سے جہیز کا مطالبہ مت کرو، حرام ہے شریعت اسلامی میں جہیز، حرام ہے حرام۔ اور اے نوجوانوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ سے کہہ دینا کہ آپ ہرگز جس گھر میں میرا رشتہ بھیجیں، خدا کے لیے صاف کہہ دیجئے گا کہ ہمیں لڑکی چاہیے، لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے۔ میں اتنا غریب اور فقیر نہیں ہوں کہ میرے گھر میں تو برتن نہیں ہے، تمہارے ہاں سے ڈنر سیٹ آئے گا تو میں پلیٹ میں کھانا کھا پاؤں گا، ہمارے گھر میں تو کیلے کے چھلکے میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ اور میں اتنا غریب اور یتیم ہوں اور خاندانی غریب ہوں کہ اگر تمہارے یہاں سے پنکھا نہ آیا اور اے سی اور کولر نہ آیا تو بھئی ہمارے گھر میں تو پرانا ہاتھ والا پنکھا ہے، ہم تو بھکاری ہیں۔ نوجوانوں، تم نے اپنے آپ کو کتنا ذلیل کیا ہے، تم کیوں یہ نہیں کہتے کہ میرے دست و بازو ہیں، میں کماؤں گا اور کما کر اپنے گھر میں اپنی شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر کو آرام پہنچاؤں گا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تم صرف اتنا احسان کر رہے ہو کہ نازوں پالی بیٹی کو ہمارے حوالے کر رہے ہو، یہ احسان بہت ہے۔ مسلمانوں، پورے دین پر آؤ، قرآن کو سمجھو، علماء کے قریب آؤ۔ کہ احمد آباد میں جو مسلمان بچی کا دردناک دل سوز ویڈیو آیا ہے جس نے خودکشی کر لی، میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے آپ کوئی بھی مذہب کے ہوں، یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرو۔ اگر تم مرد ہو نا تو بیوی پر ظلم کرنا مردانگی نہیں ہے۔ وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا، وہ تنگ آ گئی جہیز کی لعنت کی، جہیز کا مطالبہ اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر، اور اس نے اتنا بڑا اقدام کر لیا۔ شرم آنی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گی اللہ تم کو زندگی دے سکتا تھا، وہ تجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن تیرے نظر بے التفاتی نے اس کو سابرمتی ندی میں کودنے پر مجبور کیا۔ میرے نوجوانوں، آپ کی جوانی کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی جہیز کے لیے نہیں، اللہ نے آپ کو جوانی دی داماد شوہر اپنے سسر کے دولت کے طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے نہیں، کوئی لالچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ احسان مند ہو، آپ احسان ادا کرو، شکریہ ادا کرو اپنے سسر کا، اپنے سسرال والوں کا، کہ ایک 20 سال کی بیٹی پوس کر پال کر بچپن سے لے کر 20 سال تک اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کی صحیح تربیت کرتا ہے، تب ایک دن وہ پوری امانت آپ کے حوالے کر دیتا ہے اور آپ ان سے گاڑی مانگتے ہو، آپ ان کو ٹارچر کرتے ہو، اپنے باپ کے یہاں سے پیسے لے کر آؤ، میں بزنس کروں گا، میرے بزنس نہیں چل رہا ہے۔ ناجائز اور حرام ہے اگر آپ یہ امید، اگر یہ خواہش کرتے ہو میرے جوانوں، آپ کی جوانی کے اوپر لعنت ہے۔ اگر آپ کی جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اگر عائشہ جیسی بہن ہماری سابرمتی ندی کے اندر کود کر جان دے دیتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو پھانسی لگا کر اپنے آپ کو مر جانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کے اندر اس کی جب تم گھر میں آتے ہو تم بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی اپنے بچوں کے لیے، خاوند کے لیے۔ میرے نبی نے ہمیں 11 گھروں سے زندگی سکھائی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاریں۔ اب جھاڑو دے رہے ہیں، اب حیران ہوں گے، میں بھی بالکل حیران ہو جاتا ہوں۔ 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ کا انتقال ہوا، کپڑے ساری زندگی اپنے خود دھوئے، بیوی سے کپڑے نہیں دھلوائے۔ پھٹ گیا ہے عائشہ ذرا سی دینا، نہیں، خود سوئی دھاگا اٹھا کے سی۔ جوتا ٹوٹ گیا ہے میمونہ ذرا میرا جوتا ٹھیک کر، نہیں، جوتا اٹھا کے خود ٹھیک کیا ہے۔ اب آٹا گوندھ کے دیتے تھے حضرت عائشہ کو، جو کہ ان کو آٹا گوندھنا شروع میں آتا نہیں تھا۔ جب بیٹھتے حضرت عائشہ گلاس اٹھا کے پانی پیتی، رکھ دیا۔ اللہ کے نبی گلاس اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ نے پیا تھا وہاں سے ہونٹ لگا کے پیتے تھے۔ یہ اظہار محبت۔ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکائے جاتے تھے عرب میں، تو حضرت عائشہ گوشت کا کوئی پیس اٹھایا، 2-3 جگہ سے اس کو نوچا کاٹا، رکھ دیا، روٹی کا لقمہ اٹھایا، تو اللہ کے نبی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے۔ یہ اظہار محبت تھا، اللہ کی قسم، سکھانے کے لیے، سکھانے